Series of Tafsirul Quran, Urdu, Arabic and with English translation. دعونا نجعل الاسلام یسیطر علی هذا العالم مرۃ اخرى. آئیں پھر سے اسلام کو Let's make Islam prevails over this world again. یا مسلمین والمسلمات، سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان مبارک ہو. رمضان اور قرآن، آئیے رمضان میں قرآن سمجھیں. الحمدللہ آج ہم قرآن کی سب سے عظیم الشان اور سب سے جامع، سب سے بابرکت حصے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی اصل یا بنیاد. اسے سبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیات جو انبیاء کرام میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نازل ہوئیں. اسے شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لا علاج امراض کو ٹھیک کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے. اور پھر بھی یہ دعا بھی ہے جو روزانہ ہماری نمازوں میں شامل کی گئی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. گویا اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے کہ سورت کی وجہ سے وہ ہماری ٹیڑھی میڑھی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے. پھر یقیناً ہمیں جاننا تو چاہیے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ جس میں ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا سامان رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ہم مزید اس کی وساطت سے اللہ کے قریب ہو سکیں اور اس کے ذریعے وہ تمام فوائد سمیٹ سکیں جو اللہ نے اس میں سما رکھے ہیں. آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. قرآن و حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بے شمار ہے. حدیث میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں. سورہ فاتحہ کی برکات بھی اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو گنا نہ جا سکے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہترین کلام ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہہ کر بلایا گیا ہے، اور اسے السبع المثانی 7 بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی آیات بھی کہا جاتا ہے. اس کے مختلف اور بھی نام ہیں، جیسے الحمد، الصلاۃ، الشفاء، الکن، الرقیہ وغیرہ. تو یہ تو سب سے بڑی دعا بھی ہے. سب سے بڑی دعا وہ مکمل